ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرح مشکات جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 161 ہے. وہ حدیث نقل کرتے ہیں. حدیث کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء. میرے امتیوں، جب تم نے کسی میت کا جنازہ پڑھ لیا فاخلصوا له الدعاء، پھر اخلاص کے ساتھ اس کے لیے دعا کرو. آپ کو پتا ہوگا اذا صلیتم یہ شرط ہے، فاخلصوا اس کی جزا ہے، اور فاخلصوا پر فا آخر ہے، اور جب فا آخر ہو جائے پھر کیا ہوگا؟ میں نہیں کہتا نکالو، یہ نکالو نور انوار نکالو، نور انوار لاؤ، مختصر المانی لاؤ. مختصر المانی صفحہ نمبر 95 کے اندر لکھا ہے الفاء للتعقیب. فا کبھی کسی چیز پر داخل ہو جاؤ تو تعقیب کے معنی کے لیے آئے گا. مطلب کیا؟ سرکار نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت، جب تم نے نماز جنازہ پڑھا فاخلصوا له الدعاء، پھر اخلاص کے ساتھ دعا کرو. کیا معنی؟ سرکار نے فاخلصوا فرمایا، فا اس میں داخل کیا. الفاء للوصل مع التعقیب، فا کا مطلب جب کسی صیغے میں داخل ہوگا یعنی اس کے فوراً بعد یہ کام. کیا مطلب؟ سرکار نے فرمایا جب تم نے جنازہ پڑھا اس کے فوراً بعد اس کے لیے دعا مانگو. آپ نے پیش کی ملا علی قاری. آپ کیا جانے ملا علی قاری کا عقیدہ کیا ہے؟ آئیے آپ کے سامنے پیش کروں. یہ میرے ہاتھوں میں مرقات شرح مشکات جو آپ نے پیش کی، آپ نے بد دیانتی کی. یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا دلیل. وہ فرماتے ہیں وقال ابن حجر، اس کے بعد فرماتے ہیں فیہ دلیل علی وجوب تخصیص المیت بالدعاء. اس آیت حدیث شریف میں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جنازے کے بعد میت کے لیے خاص دعا مانگی جائے. اور فرماتے ہیں آگے یہ نہیں، قال ابن حجر وصححہ ابن حبان، ابن حجر نے بھی اس کو صحیح کہا، ابن حبان نے بھی اس کو صحیح کہا. ان کو یہ پتا نہیں تھا 14ویں صدی میں کالے چشمے والے مولوی آ کے انکار کریں گے. جگاتے کونوں نشان، جگاتے کونوں لیکن لیکن خشکی بنیں گے محنت سمپت نہ کہ خالی چولیں گا من تقدیر کونے گڑا ڈیٹ کھانے. میں بار بار جناب صدر صاحب کی سارے پیچھے جو عوام ہے جو اصل سوال ہے، جو اصل بات ہے، اس کا جواب نہیں ملتا. ادھر سے دم گرم باتوں سے عوام کو اور یہ حاضرین مجلس کو اگر بات ایسی ہے جیسے تم نے کہا کہ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، یہ خدا کا بندہ ذرا سوچنا چاہیے. یہ دعا وہ دعا ہے جو جنازے کے اندر ہے. کس کے لیے؟ اچھا میں آپ کو عرض کروں، خاص سے آپ گھبرا گئے ہیں. اچھا میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھوں گا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. تو قرآن کی قرات کرو تو بعد میں سنو. اور کیا ہوگا؟ پہلے سنیں، اندر سنے، قرات کے اندر سنے یا بعد میں؟ یا مجھ سے پوچھ رہے ہیں جواب دوں؟ ہاں. پھر آپ بولیں گے نہیں نا؟ میرا ٹائم ہے اس کا جواب دینا. کیوں پوچھیں گے؟ آپ اپنے ٹائم میں بولتے جانا. پھر اور دوسرا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. جب تم کسی سفر پہ جاؤ تو سفر کے اندر نماز قصر پڑھو، نہ کہ سفر کے بعد. جب قرآن پڑھو تو قرآن سے پہلے تم اعوذ باللہ پڑھو. جب قرآن پڑھا جائے تو فاستمعوا، قرآن کے اندر سنو. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی آذان پہلے دے دے
اور آذان فارغ کر کے اب سڑک پر جا رہا ہو، کدھر؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری آواز کہاں تک پہنچی ہوئی۔ وہ آواز کو آپ اس وقت اندازہ لگا سکتے تھے جب آذان دے رہے تھے، آذان ختم ہونے کے بعد آپ کو کس طرح آواز کا پتہ چلے؟ تو جو حدیث آپ نے پیش کیا اس حدیث کے ترجمے میں بدنیتی کی، سینکڑوں بلکہ ہزاروں محدثین میں سے کسی نے اس حدیث کا یہ معنی نہیں کیا ہے جو تم نے کیا۔ اگر کیا ہے تو اللہ اس کو سامنے رکھے۔ سینکڑوں میں سے ایک پیش کریں، یہ قاضی خان مختصر ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اچھا اس حدیث یہ کا ترجمہ۔ ملا علی قاری جن پر آپ ناز کر رہے تھے، جو کیا کہتا ہے ولا یدعو، آپ نے ان لوگوں کو دھوکہ دے دیا کہ ولا یقومو ولا یقومو ولا یقومو۔ لا یجوزو ہے، دکھاؤ ابھی بھی۔ ولا یدعو کا کیا معنی ہے؟ لا یجوزو ہے تو ابھی بھی دکھاؤ، بسم اللہ، کوئی اعتراض لا نہیں۔ حول ولا قوت الا باللہ۔ ولا یدعو کا کیا معنی ہے؟ لا یجوزو دکھائیں۔ لا یدعو کا معنی دعا نہ کرو، یہ معنی لا یدعو کا معنی یہ ولا یدعو کا معنی یہ ہے کہ دعا نہ کرو، تو یہ ہے منع۔ جو چیز ناجائز ہوتا ہے تو وہاں کہا جاتا ہے۔ کسی بچے سے کہتے ہو بچہ یہ کام نہ کرو، تو اس کا معنی یہ ہے کہ جائز نہیں۔ خدا کا بندہ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ اب سنو اس کو بھی سناؤ۔ اشد اللمعات قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیتم المیت فاخلصوا له الدعاء، چون نماز گزارید بر میت پس خالص کنید برائے وی دوارا و اخلاص بی آمیغ کردن و بی ریا و سمع آوردن صادق۔ بسم اللہ۔ حدیث کا ترجمہ کرتا ہے واللہ خوان تزور مچ۔ اچھا، چون نماز گزاری پر میت پس خالص کنید برائے وی دوارا و اخلاص بے آمیغ کردن و بے ریا و سمعہ آوردن طاعت خدا را۔ سبحان اللہ۔ بولو حدیث کا کیا معنی کیا شیخ نے؟ شیخ نے حدیث کا کیا معنی کیا کہ حدیث کا معنی یہ ہے جب کسی میت پر نماز جنازہ پڑھو عاجزی سے پڑھو، ریا نہ کرو، کسی کا لحاظ نہ کرو کہ یہ سردار کا جنازہ ہے، یہ چیئرمین کا جنازہ ہے، یہ ممبر صاحب کا جنازہ ہے، یہ غریب کا ہے، نہ سب کو اخلاص۔ یہ لکھا ہوا ہے، یہ کہ امام نے لکھا ہے، تم نے تو نہیں لکھا۔ ہاں تو حدیث ملا علی قاری بھی اسی کا لکھتا ہے۔ اور اچھا یہ فتاوی عالمگیری، نواب صاحب آپ کے اور سارے مجلس والوں کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات، مولانا صاحب نے حدیث شریف کا ترجمہ کیا، مجھے کہتا ہے آپ نے بددیانتی کی، میں ترجمہ کرتا ہوں۔ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، مولوی صاحب مجھے کہہ رہے تھے آپ نے غلط ترجمہ کیا، خود خدا نے کیسے کیا اور ہمارے لیے آسانی پیدا کی، اشد اللمعات کھول لیا اور کھول کے وہی ترجمہ کیا جو ترجمہ میں نے کیا ہے۔ کیا ہے اس میں پس کا لفظ ہے کہ نہیں؟ بولے ابھی پس کا لفظ ہے کہ نہیں؟ پس فارسی کا معنی اس کا کیا ہے معنی بتاؤ؟ جنازے سے پہلے، جنازے کے اندر، جنازے کے بعد، کیا ہے معنی؟ اندر۔ پس کا مان اندر ہے، اندر ہے۔ سبحان اللہ، پہلی مرتبہ سن رہے ہیں۔ اگر آپ کو اتنا نہیں آتا تو آئے میرے پاس، میں آپ کو 9 میر پڑھاؤں گا، آپ کو فارسی بھی بتا دوں گا کہ پس کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ لے جائیے بسم اللہ، اپنی کتاب سے آپ نے میری دلیل کو اور بھی زیادہ مضبوط کیا۔ آئیے اور بات آپ کے سامنے پیش کروں۔ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں لیکن جی فا کے معنی اندر، مولا صاحب وہاں جو اذا قرئ آیا ہے اس سے پہلے لفظ قرات ہے، قرات کے معنی ہے یعنی جب تم قرات شروع کرو فاستمعوا تو فا کے معنی تم سنو، یہ نہیں قرات کے اندر، چونکہ قرات کا ذکر پہلے ہے۔ وہاں سفر کہا کر رہے ہیں، کیا مطلب سفر شروع کرو تو قصر کرو، اگر یہی معنی آپ والا تو بسم اللہ کر کے جواب دیجئے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب تم کھانا کھا چکو اس کے بعد منتشر ہو جاؤ، کیا مطلب؟ کھانے کے اندر منتشر ہو جاؤ،